आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्सा इबादात में से रोज़ा। रोज़ा फ़जीलत और उसकी माशरती असरात। टॉपिक का क्या नाम है? रोज़ा, फ़जीलत और माशरती असरात। रोज़ा की तारीफ़ या रोज़ा किसे कहते हैं? आपको पता है कि रोज़ा अरकान इस्लाम में से कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है कलमा तय्यबा, दूसरे पर है नमाज, तीसरे पर है रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। कुरान और हदीस में उसके लिए सौम या सियाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कौन सा लफ्ज़? सौम या सियाम। जिसके लुग़वी मायनी है रुक जाना या बच जाना, यानी अपने आप को रोक लेना या बचा लेना। शरई इस्तिलाह में इसके मायने कुछ इस तरह बनते हैं: वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फ़जर से ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफ़सानी ख्वाहिशात से रुक जाता है। नफ़सानी से मुराद है अपने नफ्स में पैदा होने वाली ख्वाहिशात। मसलन नफ्स कहता है कि आज बड़ा आला शानदार सा खाना खाना चाहिए। नफ्स कहता है लिबास पहनूं तो 10-15 हज़ार से कम का ना हो। नफ्स कहता है कि चलो आज बुराई कर ही लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो उस चीज़ से रुकने का नाम रोज़ा है। यानी किस तरह के सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक अपने आप को खाने पीने, अब खाना पीना देखें ये जायज़ है, लेकिन रोज़े के दौरान क्या करते हैं हम? उतने वक्त के लिए अपने अल्लाह की खुशी के लिए रुक जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतना खूबसूरत वक्त अफ्तार का वक्त रखा है, जिसमें जब हम खाना खाते हैं तो अल्लाह ताला की नेमतों का उससे भी बढ़कर हम शुक्र करते हैं कि या अल्लाह तूने अगर ये थोड़े देर के लिए हमसे ये नेमत जो है वो रोकी है तो हमारी क्या हालत हो रही है, और अगर ये ज़िंदगी भर या कई कई दिन ऐसा करना पड़ जाए तो फिर कितनी मुसीबत हो। तो ये अल्लाह ताला की हम पर बड़ी ही नेमत है कि उसने हमें जायज़ चीज़ें खाने का हुक्म दिया है, और हराम चीज़ें तो पहले से ही हराम है। सो अपने नफ्स को अपनी जायज़ ज़रूरियात से भी रोकने का नाम क्या है? वो रोज़ा है। अब रोज़े की फ़जीलत क्या है? रोज़ा असल में इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है, यानी उसका सबसे बड़ा ज़रिया रोज़ा रखने का क्या है कि एक बात और भी आपको बताती चलूँ कि रोज़ा वो इबादत है जिसको पहले अदयान पर भी गालिब किया गया था, पहले अदयान पर भी फ़र्ज़ किया गया था। यहूद भी रोज़ा रखते थे, ईसाई भी, नसारा भी रोज़ा रखते थे, जो कि एक रात से अगली रात तक का रोज़ा होता था, यानी 24-24 घंटों का, और फिर रोज़े भी मुसलसल 40-40 दिनों के। लेकिन इस्लाम में ये इतनी आसानी पैदा हुई कि पहले रोज़ा अगरचे इसी तरह 24 घंटों का था, फिर लोगों की सेहत और नफ्स का ख्याल रखते हुए अल्लाह ताला ने इसे सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ़ताब तक के लिए महदूद कर दिया। अब इसके बाद जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो उस मौका पर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं। तो इसका पहला ज़रिया क्या है? तकवा का हुसूल। उसकी फ़जीलत में अगर हम देखें तो पहले यहाँ आयत तो नहीं दी हुई, लेकिन मैं सूरह बकरा की आयत आपके गोशगुजार करती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामा, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो ये है अल्लाह ताला की फ़जीलत का ज़रिया, जिसमें हम क्या हासिल करते हैं? तकवा, अपने अल्लाह से डरते हुए अपने आप को जायज़ चीज़ों से रोक लेते हैं। फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा की तरह सहरी व अफ्तारी, उसमें होने वाली इबादत और उसके अंदर हमें जो फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होती हैं उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी अहादीस से सैर हासिल मालूमात हासिल होती हैं। जैसे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इज़ा दाखला रमदाना फुतिहत अबवाबुल जन्नती, जब रमज़ान दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नमा, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलति शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। यानी ये क्या फ़जीलत है कि इस रोज़े ही की वजह से है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, जिसके लिए ख़ास बाबुर रेयान वो ख़ास दरवाज़ा है
جو قیامت کے دن صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا، اور ندا کی جائے گی کہ ہے کوئی روزہ دار تو وہ ایک طرف ہو جائے، اور پھر وہ 8واں دروازہ خاص ان کے لیے کھول دیا جائے گا، اور صرف اس دروازے سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ جتنے شیاطین ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، یعنی کہ وہ بظاہر جو اوپر کے شیاطین ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو اس مہینے میں بند کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے نفس کا شیطان جو ہے وہ ہمیں پھر بھی ورگلاتا رہے گا، اس لیے ہم نے اس نفس کو بھی قابو کرنا ہے، اور یہ ایک مہینہ ہم اسی کی مشق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم جو عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں 10 گنا سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب جس چیز اب میرے لیے ہے اور اس کا اجر کیا ہوگا اس کی لمٹ ہی نہیں بتائی، یعنی نہ 10 گنا نہ 700 گنا نہ ہی زیادہ، یعنی اتنی کہ جس کی حد آپ اور ہم سے کہیں زیادہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے شمار اپنی بڑائی کے شیان ہمیں اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ روزہ اور دوسری عبادات میں فرق ہے۔ ہم دیکھیں کہ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، حج کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، زکوٰۃ لوگوں میں بانٹتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن خاص روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف ہم اللہ کے لیے رکھیں، اور اس کی اصل حقیقت صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم پیٹھ پیچھے، ہم غیب میں، ہم دیوار کے پیچھے کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کچھ ایسا عمل کر دیں تو اس کے جواب دے اس کے بارے میں صرف ہم جانتے ہیں، یا پھر ہر وقت دیکھنے والا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہم لوگوں کو کہہ دیں کھا پی لیں، پانی پی لیں، نہیں جی میرا تو روزہ ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب خالص میرے لیے روزہ رکھا جائے تو اس کا اجر بھی پھر مجھ پر واجب آ جاتا ہے، اور اللہ پر جب کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو وہ شایان شان ہی عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ اور دوسری عبادات کا فرق جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے بخشش کا ذریعہ، کہ روزہ کس طرح تمام لوگوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان واقامہ ایمانا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس میں اپنے ایمان کو برقرار رکھا، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے اس کی راتوں میں قیام کیا، غفر لہ بخش دے گا اسے ما تقدمہ جو اس نے پہلے کر دیے، من ذنبہ اس کے گناہوں میں سے، یعنی کہ جو گناہ اس نے روزہ رکھنے سے پہلے کر لیے اللہ تعالیٰ روزے کے نتیجے میں اس کے وہ تمام گناہ بھی بخش دے گا۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح جیسی عبادت بھی عطا فرماتا ہے جس سے ہمارے ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کہ ہم پر اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے محل تعمیر کر دیتا ہے، ہمارے سجدوں کو ایسے سجدے بنا دیتا ہے کہ جو کئی ہزار سال کی عبادت اور ریاضت پر مشتمل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی بدولت ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو اپنے، اور کوئی وہ بھی ہے جو روزہ رکھواتا ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ثواب دیتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے نے روزہ رکھا اس تکلیف صحیح، اسی طرح روزہ افطار کرانے والا اور کسی کو روزہ رکھوانے والا بھی اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اپنی محنت لگا رہا ہے اور خدمت کر رہا ہے، تو اس کو بھی بالکل روزہ دار ہی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ پھر روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خوشخبری سنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی۔ ایک خوشی تو وہی جو اسے آن دا اسپاٹ، یعنی کہ اسی دن جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت مل جاتی ہے۔ وہ کس طرح کہ کتنے انواع و اقسام کے کھانے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور پانی، ٹھنڈے مشروبات آپ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ پینے والا ان کو پیے، اور ہم کس لیے چپ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا بھی حکم نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمیں افطاری کی اجازت ہوتی ہے ہم اس کا روزہ کھولتے ہیں اور ان نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، تو ہم کھا کر خوشیاں مناتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر
کہ تو نے ہماری پیاس بجھائی، پیٹ بھرنے کو کھانا دیا. اور کھانا بھی پھر ان دنوں کو ایسا نہیں ہوتا، ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں جو شاید ہم نے پورے سال میں نہیں کھائی ہوتی. ان چیزوں کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، للصائمی فرحتانی، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند افطاری ہی، ایک خوشی وہ جب وہ افطار کرتا ہے یعنی افطار کے نزدیک، و فرحتن، اور ایک خوشی عند پاس لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کے وقت. یعنی کون سی رب سے ملاقات اس کی کب ہوگی؟ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا. اور خاص طور پہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ روزہ دار کے لیے باب الریان کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے خاص طور پر جو روزہ دار ہیں وہ اسی دروازے سے داخل ہوں گے. تو آج کا سبق میں امید کرتی ہوں آپ تک پہنچ گیا ہوگا. اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے. اب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، روزہ رکھیں. اب آپ پر روزہ فرض ہے، اور روزہ فرض جو ہے اگر آپ کی عبادتوں میں کوتاہی ہوتی چلی جائے گی تو اسی طرح گناہوں میں بھی بڑھوتری ہوتی جائے گی. اس لیے ان کو اپنے اعمال کو درست کیجیے اور روزہ رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.